اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. معزز و مکرم سامعین محترم و واجب الاحترام پیروان مکتب سید الشہداء، خداوند متعال نے جب انسان کو اس زمین پر اتارا اور زمین پہ رہنے کا انتظام فرمایا تو اسی انسان کو زمین پر موجود خطرات سے بچنے کا راستہ بھی بتایا. اے انسان، جب تم اس زمین پر آؤ گے، اس زمین پر قدم رکھو گے تو بے تحاشا خطرے درپیش ہوں گے. بہت ساری چیزیں تمہاری جان کے لیے خطرہ ثابت ہوں گی اور اس سے زیادہ چیزیں تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہوں گی. ان سب سے بچنے کے لیے خداوند متعال نے انسان کو راستے بتائے. اگر قرآن مجید فرقان حمید کی طرف نگاہ دوڑائیں تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ جو راہ نجات ہے، یہ جو نجات کے راستے ہیں، یہ جو سعادت کے راستے ہیں، یہ سعادت کے راستے سب کے لیے برابر کے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک انسان کو نجات کی ضرورت ہو، دوسرا نجات سے مستغنی ہو، ضرورت نہ ہو اس کو. ایسا نہیں ہے. آپ حضرت نوح کے طوفان کی مثال لیں، توجہ رکھیے گا. خداوند متعال نے حضرت نوح کو فرمایا کہ اے نوح، جب آپ نے عذاب کا تقاضا کر ہی لیا ہے تو اب ہمارا عذاب آ کر رہے گا. خدایا اس عذاب سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ خداوند متعال نے حکم دیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا کہ نوح ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے کشتی بنائیے. اب خداوند متعال سے حضرت نوح نے پلٹ کر سوال نہیں کیا کہ اے خالق کائنات، اے بار الہا، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں، یہ جو میرے ساتھ لوگ موجود ہیں یہ تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمیں کشتی نجات کی کیا ضرورت؟ ہمیں تو کشتی نجات کی ضرورت نہیں. تو خالق کائنات ہے، تو قادر ہے اس کے اوپر کہ سب کو ہلاک کر دے، ہمیں کشتی کے بغیر نجات دے دے. خداوند متعال کیا جواب دے گا کہ اے نوح، بے شک آپ ہمارے نبی ہیں، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کی دعا کی بدولت ان لوگوں کے اوپر عذاب نازل ہوگا، لیکن اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر خدائی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اے نوح، آپ نبی ہونے کے باوجود کشتی کے محتاج ہیں. آپ کو کشتی نجات چاہیے. اور جب حضرت نوح کی کشتی پانی کے اوپر سوار ہوتی ہے، اس سیلاب کے اوپر سوار ہوتی ہے اور کشتی کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے، کشتی موجوں کے اوپر سوار ہے اور حضرت نوح کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے
کہ خدایا کہیں یہ کشتی اس عذاب کے اندر ہلاک نہ ہو جائے اور کشتی والے ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہاں پر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے خدایا اگرچہ یہ لکڑی کی کشتی ہمارے لیے نجات کا وسیلہ ہے، لیکن خود اس کشتی کو بھی نجات چاہیے۔ خداوند متعال کی طرف سے یہی ارشاد آتا ہے، ملائکہ خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ اے نوح اگر اس کشتی نجات کو نجات دینا چاہتے ہیں، اگر اس لکڑی کی کشتی کو نجات دینا چاہتے ہیں، تو اس سے بڑی ایک اور کشتی نجات ہے جس کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے، جس کو آل ابا و آل کسا کہتے ہیں۔ اور اس میں سے پانچواں وہ ہے ہی کشتی نجات، جو پانی کے عذاب سے نجات دے، وہ کشتی نوح ہوتی ہے، اور جو امتوں کو گمراہی کے عذاب سے نجات دے وہ کشتی حسین ہے۔ جو امتوں کے لیے راہ نجات ہو، کشتی نجات ہو، وہ سفینۃ الحسین ہے۔ رسول خدا نے اپنے نواسے کو آئندہ آنے والی تمام انسانیت کے لیے سفینۃ النجات بنایا ہے، اور اس سفینۃ النجات سے فائدہ اٹھانا کسی ایک فرقے کی بات نہیں ہے، کوئی فرقے کی تمیز، کوئی فرقے کی قید نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کشتی نجات پہ سوار ہونا چاہتے ہیں، اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر کوئی کہے کہ اگر آپ فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو کشتی نجات آپ کو نجات دے گی، بلکہ یہ وہ کشتی ہے کہ جو فرقوں سے بھی بالاتر، جو مذہب سے بھی بالاتر، اگر انسان ہو اور تمہارا ضمیر جاگ رہا ہے، تمہارا ضمیر مر نہیں کیا ہے، تو اس صورت میں تم کشتی حسین سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، کشتی حسین سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ آپ دنیا کے اوپر غور کریں، تاریخ کے اوپر دیکھیں، جو امام حسین سے جنہوں نے ہدایت حاصل کی، جنہوں نے درس آزادی و درس حریت حاصل کیا، وہ صرف شیعہ نہیں تھے، وہ دنیا کے ہر مذہب و ہر مکتب و ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے تھے۔ آج سب سے بڑی مثال، اتنے عرصے کے بعد، اتنی مظلومیت کے باوجود، اتنے قتل و غارت کے باوجود، اتنے بچے، اتنی عورتیں، اتنے مرد شہید ہونے کے باوجود، کس نے ملت فلسطین کے دل میں وہ شیر جیسا جگر پیدا کیا کہ جو آج دنیا کی تمام تر سپر طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں؟ کہ امام حسین کے علاوہ کسی اور مکتب میں یہ طاقت موجود نہیں ہے۔ ایک امریکی آزادی طلب، حریت پسند رہنما، اس کا نام شاید آپ نے سنا ہو، مسلمان رہنما، جس نے وہاں پر آزادی کی تحریک چلائی، جہاں پر کالی نسل سے ہونا، نجات پرستی، یعنی اگر آپ کی چمڑی کا رنگ کالا ہے یہ جرم ہے، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا ہے۔ اس نے کالوں کی آزادی، کالوں کے حق، ان کے حقوق کی خاطر تحریک چلائی، اور اس کے بعد وہاں کے ظالموں نے جب پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا، اس رہنما کا کہنا ہے کہ اگر میرے سامنے امام حسین کی شخصیت نہ ہوتی، اگر میرے سامنے امام حسین کی استقامت نہ ہوتی، اگر میرے سامنے حسین جیسا محکم نور کا مینار موجود نہ ہوتا، ایک پہاڑ موجود نہ ہوتا، میں بہت پہلے ہمت ہار چکا ہوتا۔ اگرچہ مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کا ضمیر جاگ رہا ہے، اس کا ضمیر بیدار ہے،
وہ امام حسین کو اپنا رہنما مانتا ہے۔ اسی طرح ایک مسیحی لبنانی شخصیت جارج جورداق، یہ امام علی کے بارے میں کتاب لکھتا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے علی دا وائس آف ہیومن جسٹس۔ انگلش میں اس نے کتاب لکھی کہ علی انسانی عدالت کی آواز۔ وہ کہتا ہے، اس کتاب کے اندر اعتراف کرتا ہے، کیا اعتراف کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اس زمانے میں کئی سو سال پہلے علی کی حکومت میں مسیحیوں کو وہ حقوق حاصل تھے جو آج مسیحی حکومتوں میں بھی حاصل نہیں ہیں۔ آج ہماری مسیحی حکومتوں میں وہ حق حاصل نہیں جو کئی سو سال پہلے علی کی حکومت میں مسیحیوں کو حاصل تھے۔ اس کے ضمیر نے اس کو کتاب لکھنے پر مجبور کیا۔ بس سامعین محترم، امام حسین سفینۃ النجات ہیں، اور عزاداری اس کشتی نجات سے تمسک کا نام ہے۔ اس کشتی نجات کو تھامنے کا نام عزاداری ہے۔ اس کو عزا کہتے ہیں، فرش عزا کہتے ہیں۔ آج دنیا کے بہت سارے جو معیشت کے اعداد و شمار کے جادوگر ہیں، حساب کتاب لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی معیشت، پاکستان کی معیشت، اس کے بارے میں حساب و کتاب لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم شیعوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، شبہہ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں تم عزاداری پہ کیوں اتنے پیسے خرچ کرتے ہو؟ اور انہوں نے باقاعدہ حساب و کتاب لگایا، اتنے کروڑ روپے صرف تبرک کے اوپر، صرف عزاداری کے اوپر، صرف مجلس عزا کے اوپر، صرف تعزیے کے اوپر، صرف جلوس حسینی کے اوپر، سبیلوں کے اوپر اتنے کروڑ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، اور اس کی جگہ پر کہتے ہیں کہ تم تعمیراتی کام کیوں نہیں کرتے؟ توجہ رکھیے گا، تعمیراتی کام سے کیا مراد ہے؟ اس کی جگہ پہ آؤ ہسپتال بناؤ، اس کی جگہ پہ آؤ اسکول بناتے ہیں، اس کی جگہ پر پل تعمیر کرتے ہیں، اس کی جگہ پر ملک تعمیر کرتے ہیں، اس کی جگہ کے اوپر ملکی معیشت کو بہتر بناتے ہیں۔ یہ پیسے وہاں نہ لگاؤ، یہ پیسے تعمیراتی کام پہ لگاؤ۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ اے نادانوں، اے احمقوں، تمہیں معلوم نہیں ہے عزاداری پہ جو پیسہ لگتا ہے وہ انسان کو انسان بنانے پر لگتا ہے، وہ انسان کے ضمیر کو جگانے پر پیسہ لگتا ہے۔ جہاں تم پیسہ لگا رہے ہو وہاں انسان پر نہیں، وہاں دنیاوی مادی وسائل پر پیسہ لگ رہا ہے، لیکن ان درسگاہوں میں، اس عزاداری میں، اس فرش عزا میں، اس مجلس عزا میں، اس مجلس حسینی میں انسان کے ضمیر کو بیدار کیا جاتا ہے۔ اور شاعر یہ کہتا ہے کہ جب انسان کا ضمیر بیدار ہو جائے، جب انسان کا ضمیر جاگ جائے، وہ انسان کسی فرقے کا انسان ہو، وہ انسان کسی قومیت سے تعلق رکھتا ہو، وہ انسان کسی ملک کا انسان ہو، وہ سب کے سب امام حسین کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ امام حسین کو رہنما مانتے ہیں۔ آپ انسان نہ بناؤ، ہسپتال بناؤ، یہی حیوان نما انسان اس ہسپتال کو ویران کر دیں گے۔ کبھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے بعض انسان نما حیوان جن کو انسان نہیں کہا جا سکتا ہے، وہ اس تمام تعمیراتی پروجیکٹ، جتنے تعمیراتی منصوبے تم بناتے ہو، یہ سب کے سب چند منٹوں میں، چند لمحوں میں اس کو خاکستر کر دیتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ بس کوئی ایسی تو جگہ ہو جہاں بلڈنگیں نہ بنائی جاتی ہوں، جہاں انسان بنایا جاتا ہو۔ وہ
فرش عزا ہے، وہ مجلس عزا ہے، اور اس مجلس عزا کا معلم حسین ابن علی ہے۔ اس مجلس عزا کا معلم امام حسین ہے۔ موضوع گفتگو اپنے ذہن میں رکھیے گا، قیام امام حسین کی بنیادیں۔ ہم آ کر امام حسین کے سامنے دست ادب جوڑ کر آتے ہیں کہ اے مولا ہمیں کچھ عطا کیجئے، ہمیں اپنے مکتب کی کچھ بنیادیں بتائیے، کچھ سکھائیے۔ آپ نے جو قیام کیا، آپ نے جو تحریک چلائی، پوری دنیا کو ہلا دیا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ امام حسین پہلی چیز جو ہمیں بتاتے ہیں، پہلا درس جو دیتے ہیں، وہ درس توحید دیتے ہیں۔ آ کر ہمیں توحید سے شروع کرتے ہیں۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، ہم قدم بے قدم کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین کے نزدیک ہو سکیں، آپ کی فکر کے نزدیک ہو سکیں، آپ کی سوچ کے نزدیک ہو سکیں۔ خب اے مولا آپ کون سی توحید ہمیں پڑھاتے ہیں؟ آپ کس توحید کا درس دیتے ہیں؟ جب آپ مدینہ کے اندر موجود تھے، آپ کے علاوہ بہت سارے اور اصحاب بھی تھے، بہت سارے اور رسول اللہ کے ساتھی، بہت سارے اور مفسر قرآن تھے، آپ مکہ میں تھے، بہت سارے حاجی تھے، وہ سب بھی توحید کا درس دیتے تھے، توحید پڑھاتے تھے، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو آپ نے انجام دیا۔ بس آپ کی توحید اور ان کی توحید میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا، امام حسین کی توحید کی 5 خصوصیات ہیں، توجہ رکھیے گا۔ اسی عدد بابرکت 5 کی مناسبت سے امام حسین کی توحید کے 5 ارکان ہیں، 5 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت جو کل آپ کی خدمت میں عرض کی، وہ یہ ہے کہ امام حسین کی توحید ایک ذہنی چیز نہیں ہے، صرف یاد کر لینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک عملی چیز ہے۔ صرف عقیدہ نہیں ہے، بلکہ عقیدے کے علاوہ انسان کے عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں، غور کریں، جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی کا کتنا حصہ توحید کے سائے میں گزارتے ہیں اور کتنا حصہ توحید سے باہر گزارتے ہیں۔ یہ پہلی خاصیت ہے، توجہ رکھیے گا۔ دوسری خاصیت جو کل عرض کی، یہ توحید انسان سے قربانی مانگتی ہے، یہ توحید انسان کو اکساتی ہے کہ اے انسان آؤ، آ کر اس خالق کی راہ میں قربانی پیش کرو۔ یہ دوسری خاصیت۔ اب تیسری خاصیت، انتہائی توجہات کا طالب ہوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ امام حسین جو توحید کا درس دیتے ہیں، یہ توحید صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں ہے، یہ توحید ایک اجتماعی توحید ہے۔ اجتماعی توحید کا کیا مطلب؟ آج اگر آپ سے کہا جائے کہ انسان، اے گاؤں والے، اے علاقے والے، آپ دیندار بن جائیں، آپ توحید پرست بن جائیں، آپ اپنے نفس کو پاک اور پاکیزہ کریں، آپ خدا کی خاطر کوئی کام کریں، آپ کے ذہن میں پہلا جو سوال آتا ہے، پہلا جو خیال آتا ہے، وہ یہ ہے خدا کے راستے میں کام کرنا، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دوں، یعنی انفرادی عبادتیں شروع کر دوں، یعنی نماز تہجد پہلے نہیں پڑھتا تھا اب پڑھنا شروع کر دوں،
اور بس یہیں پر دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہماری توحید اس سے آگے نہیں جاتی ہے. امام حسین جو توحید سکھاتے ہیں وہ توحید یہاں تک رک نہیں جاتی، بلکہ وہ توحید یہ بتاتی ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، اگر تمہارے ساتھ ایک مسلمان رہتا ہے جو تکلیف کی زندگی گزار رہا ہے، تم آسائش آرامی کی زندگی گزار رہے ہو، تمہاری توحید ناقص ہے. ابھی تم توحید پرست نہیں ہوئے. کیوں؟ چونکہ تم سب کے سب ایک خدائے وحدہ لا شریک کی مخلوق ہو. وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، خدا کی خلقت ہے، خدا کا بندہ ہے. اگر خدا کا بندہ تکلیف میں ہو اور تم خدا کی خاطر اس کی مدد نہ کرو، اس کا مطلب تم خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہو، تمہارا خدا پر ایمان کمزور ہے. بس تمہاری توحید ابھی ناقص ہے. ایک کہاوت کہ جو دینداروں کا دین بن چکا ہے، افسوس کے ساتھ، کہ جب کہیں پر کوئی اجتماعی مسئلہ دیکھتے ہیں، اجتماعی مشکل دیکھتے ہیں، اپنا دین بچانے کی خاطر اس مشکل کو چھوڑ دیتے ہیں. توجہ رکھیے گا، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. اپنے دین، اپنی عبادت، اپنی مسجد بچانے کے لیے اس مشکل کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی عزت بچانے کی خاطر اس مشکل کو حل نہیں کرتے. اس کے اوپر ایک کہاوت کہ تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، تجھے دوسرے کی کیا پرواہ، تجھے پرائی کی کیا پرواہ. تم اپنی روزی کو سیدھا کرو، تم اپنی عبادتوں کو سیدھا کرو، تم اپنی زندگی، اپنی معیشت کو، اپنے روزگار کا انتظام کرو. تمہیں پڑوسی کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک توحید ہے. اس توحید کا نمائندہ کون ہے؟ توجہ رکھیے گا. امام حسین کے زمانے میں ایک بہت بڑا عابد تھا. جو تاریخ لکھتے ہیں انہوں نے اس زمانے میں 8 بڑے عابدوں کے نام لکھے جنہوں نے بہت عبادت کی، جنہوں نے بہت تقوی پرہیزگاری کو اختیار کیا. ان میں سے ایک عابد کا نام خواجہ ربیع. یہ ایک عابد، ایک زاہد انسان تھا. خدا کے خوف کی وجہ سے کلام نہیں کرتا تھا، گفتگو نہیں کرتا تھا، بولتا نہیں تھا. اپنے منہ میں کنکر پتھر رکھ لیتا تھا تاکہ مجھ سے فضول بات میرے منہ سے ادا نہ ہو جائے، تاکہ غفلت کا شکار نہ ہو جاؤں. جب اس کو یہ خبر ملتی ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں، ایک شخص اس کے پاس یہ اطلاع، یہ خبر لے کے آتا ہے کہ اے عابد، اے زاہد انسان، امام حسین نواسہ رسول کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ وہاں پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور جیسے ہی افسوس کرتا ہے فوراً کہتا ہے کہ خدایا میں استغفار کرتا ہوں، میں دنیاوی معاملے میں پڑ گیا تھا. توجہ رکھیے آپ نے، میں دنیاوی معاملے میں پڑ گیا تھا، خدایا مجھے معاف کر دینا. اس شخص نے کیا سمجھا کہ عبادت صرف اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کا نام ہے. نہیں، عبادت صرف اس کا نام نہیں. توحید صرف اپنی ذات کو ٹھیک کرنا نہیں، بلکہ توحید اس چیز کا بھی نام ہے کہ اے انسان، اگر تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا انسان مشکل میں ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو ٹھیک کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اور اس وجہ سے امام حسین سے پوچھا گیا کیوں نکل رہے ہیں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ.
میں اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اس امت کی اصلاح کرنا یہ میرے خدا کا حکم ہے۔ یہ تیسری خاصیت، بس ساتھ چلیے گا، امام حسین کی توحید کی 5 خصوصیات ہیں، جن میں سے تیسری خاصیت عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ توحید صرف انفرادی زندگی، صرف فردی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اجتماعی زندگی کو بھی شامل ہے۔ چوتھی خاصیت، امام حسین کی توحید سیاسی توحید ہے۔ یہ اجتماع سے بھی بالاتر انسان کو سیاست میں بھی دھکیل دیتی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس توحید کو کھولوں، خود مکتب تشیع ایک مکتب سیاسی ہے، لیکن کون سی سیاست؟ نہ الیکشن لڑنے والی سیاست، نہ سیاسی تنظیموں والی سیاست، نہ معاویہ کی سیاست، نہ امیر شام کی سیاست، نہ یزیدیوں والی سیاست، بلکہ امام علی کی سیاست۔ یہ توحید درس دیتا ہے۔ آج ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم مکتب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ ہم نے شیعہ گھرانے میں آنکھ کھولی، ہم نے نام علی سن کر، نام حسین سن کر اپنا قد بڑا کیا، ہم جوان ہوئے۔ لیکن ایک سوال پوچھتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، اپنے بھائیوں سے، شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ سوال سمجھ میں آیا ہے؟ شیعہ اور سنی، اہل تشیع اور اہل تسنن میں کیا فرق ہے؟ ان میں کہاں سے جدائی ہوتی ہے؟ یہ کیوں ایک دوسرے سے جدا دو الگ مکاتب، دو الگ فرقے بن جاتے ہیں؟ آیا اس کو سنی کہتے ہیں کہ جو علی کو چوتھا خلیفہ مان لے، اس کو شیعہ کہتے ہیں جو علی کو پہلا خلیفہ مانے؟ آیا صرف یہی فرق ہے یا اور گہرا فرق ہے؟ توجہ رکھیے گا، بہت گہری بات بتا رہا ہوں۔ شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ آپ کا اہل سنت کے ساتھ کس مسئلے پر اختلاف ہے؟ آیا صرف یہی اختلاف ہے کہ وہ خلفائے ثلاثہ کو افضل مانتے ہیں، آپ علی کو افضل مانتے ہو؟ اگر صرف یہی اختلاف ہے تو آج بہت سارے اہل سنت علی کی افضلیت کو ثابت کرتے ہیں، امام علی کے فضائل کو بیان کرتے ہیں۔ کیا وہ سب شیعہ ہو جائیں گے؟ کیا آپ ان کو شیعہ کہلانے لگ جاؤ گے؟ کیا وہ خود کو شیعہ مانتے ہیں؟ بس فرق افضلیت کا نہیں ہے، فرق شخصیت کا نہیں ہے، فرق نظریے کا ہے، فرق توحید کا ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ امام وہ ہوگا جس کو خدا بنائے گا، وہ کہتے ہیں امام وہ ہوگا جس کو امت بنائے گی۔ فرق نظریے کا فرق ہے، توجہ رکھیے گا۔ شیعہ اور سنی کا فرق شخصیات کا فرق نہیں ہے، افضلیت کا فرق نہیں، اس سے گہرا فرق ہے۔ اور وہ فرق یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری امامت، ہماری سیاست، ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، یہ سب کا سب اور اس سے بڑھ کر ہماری حاکمیت، ہماری حکومت، یہ سب کی سب ایک حکومت اسلامی و حکومت توحیدی ہوگی۔ کب حکومت توحیدی ہوگی؟ کہ جب وہ حاکم بنے جس کو خدا حاکم بنائے، رسول اعلان کرے، وہ حاکم ہوگا، وہ امام ہوگا۔ لیکن اہل سنت برادران، ان کے نزدیک حاکم کا خدا کی طرف سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ حاکم بنانے کے اور راستے ہیں،
اور طریقے ہیں، یا امت اکٹھی ہو کر کسی کو حاکم بنا دے، یا امت کے جو برجستہ شخصیات، برجستہ اصحاب ہیں وہ کسی کو حاکم بنا دے، یا شورا وہ کسی کو حاکم بنا دے۔ بس یہاں پر ہمارے اور ان کے درمیان، توجہ ادھر رکھیے، ہمارے اور ان کے درمیان نظریے کا فرق ہے۔ امام حسین کی توحید کون سی توحید ہے؟ امام حسین کی توحید اجتماعی توحید ہے، اور اس کے بعد چوتھی خاصیت یہ ہے کہ حسین ابن علی کی توحید سیاسی توحید ہے۔ یعنی کیا مطلب سیاسی توحید ہے؟ یعنی یہ مطلب کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، یہ امام حسین کا کلام ہے، امام حسین فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ، میرے جد، میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسند حکومت پر کسی ظالم کو دیکھے، اس مسند حاکمیت پر ایک ظالم کو دیکھے جو خدا کے حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے، جو بندگان خدا لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور اس کے خلاف آواز نہ بلند کرے، خدا اس دیکھنے والے تماشائی کو اس ظالم کے ساتھ جہنم میں جھونک دے گا۔ یہ امام حسین کی توحید ہے۔ بس یہی توحید امام حسین کو اکساتی ہے، امام حسین کو مجبور کرتی ہے کہ آپ قیام کریں۔ کیوں؟ چونکہ میری توحید صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں ہے، میری توحید میری ذات تک نہیں ہے، میری توحید صرف مدینہ تک نہیں ہے، بلکہ میری توحید مجھے حاکمیت کو تبدیل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ یہ امام حسین کی توحید کی چوتھی خاصیت ہے۔ اور عزیزان، پانچویں خاصیت جو امام حسین کی توحید کی ہے وہ یہ ہے، امام حسین کی توحید مصلحت کا شکار نہیں ہوتی ہے۔ امام حسین مصلحت کی خاطر اپنی توحید کو نہیں بدلتے ہیں، بلکہ اس مجبوری کو بدلتے ہیں، اس حکم کو بدلتے ہیں، اس معاشرے کو بدلتے ہیں جس کو بدلنے کا حکم خدا دیتا ہے۔ آج ہم بہت ساری جگہوں پر مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے معاملات میں مصلحت کا شکار ہوتے ہیں۔ ابھی بولنا مصلحت کے خلاف ہے، ابھی بولنا لوگوں کے مصلحت کا خلاف ہے۔ مصلحت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمارے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، اس کا نام ہم نے مصلحت رکھا ہے۔ ہماری زندگی خطرے میں پڑتی ہے، ہمارے ساتھ والوں کی زندگی خطرے میں پڑتی ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں مصلحت کی وجہ سے توحید نہیں بدلتا، توحید کی وجہ سے مصلحت بدل دیتا ہوں، میں مصلحتوں کو تبدیل کرتا ہوں۔ میری مصلحت توحید کو زندہ کرنا ہے، توحید کو اجاگر کرنا ہے۔ بس سامعین محترم، ابھی تک جو ہم نے سفر طے کیا، آئیں ایک دفعہ دہرائیں اس کو۔ وہ سفر جو امام حسین کے ساتھ آپ کے ہمراہ جو سفر طے کیا وہ یہ تھا کہ کربلا ایک حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک حادثے کا نام نہیں، کربلا ایک قیام کا نام ہے، اور اس قیام کو امام حسین نے آغاز کیا ہے۔ اس قیام کے بانی، اس قیام کی بنیاد امام حسین نے رکھی ہے۔ لہٰذا ہم سب اٹھ کے آئیں، ہم سب اٹھ کر آئیں، آ کر بارگاہ حسین میں دست ادب جوڑ کر بیٹھ جائیں کہ مولا آپ نے کس بنیاد کے اوپر، کس اساس پر آپ نے اس قیام کی بنیاد رکھی ہے، ہمیں بھی تو بتائیے۔ امام حسین فرماتے ہیں
کہ میرے قیام کی بنیاد توحید پر ہے، توحید کی اساس پر میں نے قیام شروع کیا۔ یہاں پر ہم دوسرا سوال پوچھتے ہیں کہ اے آقا، اے مولا، یہ بتائیے توحید تو بہت سے بیان کرتے ہیں، توحید کا درس بہت سے اور لوگ بھی دیتے ہیں، توحید کا سبق اور بھی پڑھاتے ہیں، آپ نے کون سی توحید پڑھائی ہے؟ آپ کون سی توحید کا درس دیتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میری جو توحید ہے، خلاصہ کرو، اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ یہ میرا تقاضا ہے، التجا ہے، ان 5 خصوصیات کو یاد کر لیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ بتاؤ تمہارے نزدیک توحید کیا ہے، اس کو یہ 5 خصوصیات بتائیں کہ مکتب تشیع کی توحید ان 5 چیزوں کا نام ہے۔ مکتب توحید، مکتب تشیع جو توحید کا علم بردار ہے۔ اگر کسی کو درس توحید حاصل کرنا ہو، درس توحید سیکھنا ہو، درس توحید یاد کرنا ہو، وہ کسی اور کے پاس نہ جائے، وہ حسین ابن علی کے پاس آئے، حسین کی توحید سیکھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ایک اہل سنت کی برجستہ شخصیت، ان کے مفتی اعظم، جامعۃ الازہر کے مفتی اعظم کا کہنا ہے کہ اگر آج اسلام کے دامن میں 2 کتابیں نہ ہوتی، قرآن مجید کے بعد اسلام کے پاس 2 ذخیرے نہ ہوتے، 2 کتابیں نہ ہوتی، آج ہمیں درس توحید بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ 2 کتابیں کون سی ہے؟ کہتا ہے کہ پہلی کتاب نہج البلاغہ ہے، جس نے یہ بتایا کہ خدا کہتے کسے ہیں، توحید کہتے کسے ہے، اور دوسری کتاب صحیفہ سجادیہ ہے، جو یہ بتاتی ہے اس خدا کی بارگاہ میں حاضر کیسے ہوتے ہیں، اس خدا کے سامنے کیسے آتے ہیں۔ بس مکتب تشیع مکتب توحید ہے، اور اس کی بات پر میں اضافہ کروں گا۔ اس کے علاوہ ایک تیسری چیز بھی ہے، اور وہ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ان 2 کتابوں کے علاوہ سیرت آل محمد نہ ہوتی تو آج یہ معلوم نہ ہوتا خدا کے راستے پر چلتے کیسے ہیں۔ اگر خدا کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، سیرت آل محمد کو دیکھ لو، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ بس درس توحید جو امام حسین دیتے ہیں اس کی 5 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خاصیت، یہ توحید صرف یاد کرنے کی چیز نہیں، ذہنی چیز نہیں، بلکہ انسان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ توحید انسان سے قربانی مانگتی ہے، انسان کو مجبور کرتی ہے کہ اے انسان اپنے پروردگار کی راہ میں قربانی دو، قربانی پیش کرو۔ تیسری خاصیت یہ ہے کہ یہ توحید انفرادی توحید نہیں، اجتماعی توحید ہے۔ چوتھی خاصیت یہ ہے کہ یہ توحید اجتماعی توحید سے بڑھ کر ایک سیاسی توحید ہے، اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ اور 5ویں خاصیت کہ یہ توحید مصلحت کا شکار نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ توحید مصلحت بدل دیتی ہے۔ کیا مصلحت بدلی؟ جس خاندان کی مصلحت یہ تھی کہ ہماری مخدرات کو رات کی تاریکی میں بھی کوئی نہ دیکھے، اس توحید نے مصلحت بدل دی کہ آج توحید کا سبق یہ ہے کہ اپنی مخدرات کو بازاروں میں لے آؤ۔ آج انہی مخدرات نے کوفہ والوں کو، شام والوں کو توحید پڑھانی ہے، لیکن کہاں پڑھانی ہے؟ یہ توحید بازاروں میں آ کر پڑھانی ہے۔ درس توحید بازاروں میں دیا جائے گا، مسجد میں نہیں، منبر پہ نہیں، درباروں میں دیا جائے گا۔
بس عزاداروں، امام حسین کی توحید مصلحت بدل دیتی ہے۔ اپنے بھائی کو بلایا، مسلم ابن عقیل کو، کہ اے مسلم، کوفیوں نے خط لکھے ہیں، جائیے جا کر ان کی وفاداری کا امتحان لیجئے۔ آیا کوفی وہی کوفے والے ہیں جنہوں نے میرے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ بے وفائی کی تھی، جنہوں نے میرے بھیا حسن مجتبیٰ کو تنہا چھوڑ دیا تھا، یا نہیں کوفی واقعاً سچے ہو گئے ہیں، کوفی واقعاً ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا۔ بس عزاداروں، آپ جانتے ہیں مسلم کے ساتھ کیا کیا؟ کوفیوں نے مسلم کے ساتھ بے وفائی کی۔ کس حد تک بے وفائی کی کہ اس کوفے کے شہر میں، اس بے غیرت مردوں کے شہر میں صرف ایک باغیرت خاتون رہ گئی، ایک باغیرت خاتون رہ گئی۔ جب مسلم تھک کر چور ہو گئے، تاریخ لکھتی ہے اب مسلم کے ساتھ کوئی نہیں رہا، کوفی مردوں میں سے ایک مرد بھی نہیں، کوفے کی گلیوں میں مسلم چل رہے ہیں، تاریک گلیوں میں راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، تھک کر ایک دروازے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں۔ بس عزاداروں، وہ دروازہ ایک خاتون کا دروازہ تھا، وہ بار بار دروازہ کھولتی، دیکھتی کہ آیا میرا بیٹا آ گیا ہے یا نہیں آیا۔ مسلم کو بیٹھا ہوا دیکھتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، کہتی ہے اے اجنبی مرد، تم چلے جاؤ، کیوں میرے دروازے کے باہر بیٹھے ہو؟ کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے پسند نہیں، میں اکیلی عورت، میرے گھر کے باہر کوئی مرد بیٹھے، کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ دوبارہ دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، دوبارہ کہتی ہے کہ اے شخص، تم شکل سے بہت شریف لگتے ہو، شکل سے کسی اعلیٰ خاندان کے لگتے ہو، بڑے نجیب زادے لگتے ہو، شریف زادے لگتے ہو، تمہارا میرے گھر کے باہر بیٹھنا مناسب نہیں، التجا کرتی ہوں میرے گھر کے باہر سے اٹھ جاؤ، کہہ کر دروازہ بند کیا۔ بس عزاداروں، تیسری مرتبہ دروازہ جب کھولا، کھول کر مسلم سے کہا میرے گھر کے باہر سے چلے جاؤ۔ مسلم تڑپ کے پوچھتے ہیں کہ اے خاتون، اے باغیرت خاتون، تو کہتی تو ہے میں چلا جاؤں، بتاتی نہیں کہاں جاؤں، بتاتی نہیں کہاں جاؤں۔ وہ پلٹ کے پوچھتی ہے کہ بتاؤ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، لگتا ہے کوفے میں غریب ہو۔ مسلم کہتے ہیں کہ میں کوفے والوں کے بلانے پر آیا ہوں، میرے مولا حسین ہیں، میں ان کا سفیر مسلم ہوں۔ بس عزاداروں، ایک مرتبہ جب اس عورت نے یہ سننا تھا، مسلم کو گھر میں پناہ دی، گھر کے اندر لاتی ہے، مسلم کی خاطر مدارات شروع کی۔ روایت کہتی ہے کہ مسلم تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، عبادت کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے مسلم تھوڑی دیر کے لیے خواب کی حالت میں، سونے کی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ خواب میں مولا امیر المومنین علی مرتضیٰ کو دیکھتے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ اے مسلم، اب ہمیں زیادہ انتظار نہ کروائیے، ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ عزاداروں، قصہ مختصر کروں، روایت کہتی ہے کہ مسلم ایک مرتبہ اس خاتون کے گھر کے باہر گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں سنتے ہیں۔ سننے کے بعد مسلم گھوڑے کی جب آواز سنی، سمجھ گئے میرا محاصرہ کیا گیا ہے،
باہر سے آوازیں آئی کہ اے عورت، اے خاتون، اے مخدرہ، اپنے مہمان کو باہر بھیجو ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے، گھر کو جلا دیں گے۔ عزادارو، نہیں معلوم مسلم نے جب آگ کا لفظ سنا ہوگا، مسلم کے سر میں، مسلم کے ذہن میں کیا قیامت ٹوٹی ہوگی، نہیں معلوم مسلم کو وہ واقعہ یاد آیا ہوگا۔ اس خاتون سے کہتے ہیں کہ عورت میرا راستہ نہ روکو، یہ وہ قوم ہے جب آگ لگانے کی دھمکی دیتے ہیں تو برداشت نہیں کرتے، آگ لگا بھی دیتے ہیں۔ میں پوچھوں گا اے مسلم، آپ نے کون سی آگ دیکھی؟ مسلم کہیں گے ایک وقت تھا، مدینے کا شہر تھا، 11 ہجری تھی، علی مرتضیٰ کا گھر تھا، اس گھر کے باہر بعض لوگ آئے، آ کر دھمکی دی علی کو باہر نکالو، دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بس عزادارو، مسلم باہر آتے ہیں۔ میں مسلم کی جنگ نہیں پڑھ رہا، ایک واقعہ پڑھوں گا، ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ کی زحمتیں تمام کروں گا۔ مسلم ابن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دی گیا، توجہ رکھنا۔ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ امام حسین کوفے کے راستے میں آ رہے ہیں، راستے میں ایک قاصد ملتا ہے، آ کر خبر دیتا ہے کہ مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین نے بڑا عجیب کام کیا، اپنے قافلے کو روک لیا، روکنے کے بعد خیمہ لگایا، خیمہ لگانے کے بعد بیٹھ گئے۔ 2 کام کیے۔ ایک کام، امام نے اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیا، ایسا خطبہ ہے کہ جس کو سن کر آج بھی رونا آتا ہے۔ اس خطبے میں امام نے فرمایا کہ اے ساتھیوں، اے میرے اصحاب، ایک بہت بری خبر ملی ہے، مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ بس عزاداروں، یہ جملہ سن کر نہیں معلوم کیسے برداشت کرو گے۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ، امام کہتے ہیں ہمارے شیعوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ امام کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا۔ عزاداروں، آؤ آ کر امام سے کہو کہ اے مولا، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم 61 ہجری میں کوفہ میں نہیں تھے، ہم نے مسلم کو تنہا نہیں چھوڑا، لیکن آج ہم آنسو بہا رہے ہیں، ہم مسلم پر گریہ کر رہے ہیں، گریہ کرتے ہوئے یہ عہد کر رہے ہیں کہ اے امام حسین، اے مولا و آقا، آج اگر آپ کا کوئی سفیر آئے، آپ کا پیغام لے کر آئے، ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے، اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ پہلا کام کیا۔ دوسرا کام بہت عجیب کام کیا، آپ نے کہا مسلم کی بیٹی کو بلایا جائے۔ مسلم ابن عقیل کی چھوٹی سی بیٹی کو بلایا، بلانے کے بعد اپنے زانوؤں پہ بٹھایا، بٹھانے کے بعد پیار کرنا شروع کیا، محبت کرنی شروع کی، شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ عزاداروں، بچی بہت چھوٹی تھی لیکن سمجھدار تھی، اس کو پتا تھا جب کسی سے ایسے محبت کی جاتی ہے یہ یتیمی کی علامت ہے۔ عزاداروں، پلٹ کر آقا اور مولا سے پوچھتی ہے کہ آقا لگتا ہے میں یتیم ہو گئی۔ عزاداروں، میں اس بیٹی سے کہوں گا اے مسلم کی بیٹی، تم بہت خوش نصیب ہو، جب مسلم کا سایہ سر سے اٹھا، حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا، شفقت پر ہاتھ رکھا، میرا سلام ہو بی بی سکینہ پر۔ جب مولا حسین شہید ہوئے، کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، کسی نے محبت
مدد نہیں کی، کسی نے آگ لگائی، کسی نے کان سے گوشوارے چھینے، کسی نے تماچا مارا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔